ظاہر سی بات ہے آج کی رات جاگتے بھی عاشق ہی ہیں۔ آج کی اس حسین شب میں کیا ہی بہترین موقع عنایت کیا رحمت عالم کمیٹی والوں نے کہ سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت کاملہ سے یقین ہے کہ اس مجمع میں کوئی تو اس کا محبوب بندہ ہوگا جس کے صدقے اللہ ہم سب کی توبہ قبول کرے گا، اور ہماری حاضری ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک بات محسوس کیا ہے، اکثر جلسوں میں ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب بھی میرا تعارف کروا رہے تھے آپ کے سامنے، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنایا۔ جلسہ کسی اور خاص رات کے نام سے ہو یا کسی بزرگ کے عرس کے نام سے ہو، میں جتنے جلسوں میں شریک ہوتا ہوں اب تک میں نے یہ بات محسوس کی، کسی رات کا جلسہ ہو یا کسی بزرگ کے عرس کا جلسہ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ ٹائٹل ایڈ کر دیا جاتا ہے تحفظ ناموس رسالت، اور یہی ہماری زندگی کا شیوا ہے اور یہی ہماری زندگی کا دستور ہے۔ اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی جلسہ ہو جائے لیکن وہ نام مصطفیٰ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت آج کے دور میں تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ کا کرم ہے احسان کہ آپ کے اس ہلچل والے شہر میں جہاں لوگوں کو ان تمام مجالس میں شرکت کی زیادہ فرصت نہیں، اکثر لوگ دنیا دار ہیں، لیکن آپ رات کے 2 بجے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے دن کے 2 بج رہے ہیں۔ یہ گرمی بھی عشق رسول کی ہے۔ میرے عزیزوں، میں اپنا انٹروڈکشن اور اپنا تعارف صرف اس بات سے کراتا ہوں، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ہر ایک کا اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جتنے یہاں لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے، میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے اور آپ کا بھی یہی ارادہ ہونا چاہیے، جس کو ہم نے یوں عرض کیا، یا رسول اللہ ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے، یا رسول اللہ تیرے منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کے ساتھ ہمارا خاتمہ عطا فرما۔ میں آج کی رات میں بہت کچھ عبادات، ریاضات، مجاہدات، وظائف کرنے ہیں، اور میں یہاں پر مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ میسیجز جو ہیں، اس کے بعد پھر ہم جیسے کہ معمول کے مطابق ذکر کی محفل سجائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کریں گے، کیونکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے۔ سب سے پہلے میں شعبان المعظم کے اس نصف کے متعلق عرض کر دوں، بہت لوگ، 2 طرح کے لوگ آج میسیجز میں مصروف تھے، ایک معافی نامہ بھیجنے والے اور والے، یہی 2 لوگ آج کنٹینیو بزی تھے۔ معافی مانگنے والا طبقہ تو اچھا طبقہ تھا کہ کم از کم انہیں احساس تو ہے کہ ہمیں کسی سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور دلیل مانگنے والے وہ ایسے کام چور ہیں کہ ان کو عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آج بھی ہم سے آتے ساتھ حیدرآباد میں سب سے پہلا سوال یہی ہوا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے رات کو آپ جاگتے ہیں، رات کو یہ اس طرح جاگنا کیا ثابت ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی میں منگنی میں اور مہندی میں جو جاتے ہیں اس کا ثبوت تو لے آؤ، اور واضح کرتے ہو اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے برتھ ڈے پارٹیاں کے 12 کے بعد شروع ہوتی ہے، اس کا ثبوت تو لے آؤ، تمہارے پاس دنیاوی مشاغل کے لیے رات جاگنے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، اور ایک بندہ مومن اللہ کی یاد کے لیے رات جاگے تو یہ دلیل کس طرح سے آ رہی ہے، کس طرح کا مطالبہ ہے؟ یہ شیطان مطالبہ کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ناچتے ہو گاتے ہو آج کی رات، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن آج کی رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو کیا اس سے بھی آپ دلیل پوچھو گے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عزیزان گرامی، پہلا جواب تو ہمارا یہی تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے، آپ یہ پوچھتے ہیں کیا اس رات کو رسول اللہ نے جاگا تھا؟ نادان تجھے پتہ نہیں، میرے رسول تو 365 راتیں جاگتے تھے، وہ تو سال بھر اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، اس کی رات کی کیا خصوصیت ہے؟ اور الحمدللہ ہم اسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جس کے امام نے یہ کہا تھا، اللہ کیا جہنم کے بھری میں سر میں ہوگا، روحوں کے مصطفیٰ نے دریا بنا دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگا کیوں نہیں؟ جاگا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں آپ کو بتاتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جس میں صحیح احادیث ہے، وہ میں پہلے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں اپنے حجرے میں سوئی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، اس دن باری میرے ساتھ حضور کے گزارنے کی تھی، لیکن آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے، میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سوچا کہ کسی اور زوجہ کے گھر حضور تشریف لے گئے ہوں گے، تو مسجد میں جا کر دیکھی، مسجد میں نظر نہیں آئی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کی کئی پہر گزر چکے تھے، میں چلتی ہوئی باہر نکلی۔ یہ صحابہ یا حضور کے اہل بیت کا ایک طریقہ تھا حضور کو ڈھونڈنے کا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ حضور کی خوشبو سنتے ہوئے نکلتے تھے۔ کیا مہکتے ہوئے مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ عائشہ صدیقہ اسی خوشبو کی بدولت ڈھونڈتی ہوئی آئیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات جنت البقیع قبرستان میں تھے، مومنین کی مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے، وہاں پر تسبیح و اذکار پڑھ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر واپس آئیں حجرے میں، تو ان کے جسم کے اندر گرمی تھی، حرکت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے، پوچھا، اے عائشہ کیا بات ہے، تم گھبرائی ہوئی ہو، بے چین ہو؟ کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کچھ غلط کریں گے، زیادتی کریں گے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، اتدرین هذه اللیلہ، عائشہ آج کی رات کے بارے میں تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کی رات رب ذوالجلال آسمان اول پر نزول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ پر سارے انسانوں کے رزق لکھنے کا حکم فرماتا ہے، اور جو مدبرات امر فرشتے ہیں ان کو یہ تمام معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ آج کی رات سے لے کر اگلے سال تک کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے، کس کو کتنے بچے ہونے والے ہیں، یا کس کی شادی ہونے والی ہے، یا کس کی موت ہونے والی ہے، یہ سب آج کی رات مدبرات امر جو فرشتے ملائکہ ہیں ان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تمام معاملات کی تقسیم ہوتی ہے، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب روزے کے متعلق پوچھے، ماں عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے کہ میں نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے حضور کو اگر دیکھا ہے تو شعبان کا مہینہ، کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس میں روزہ رکھتے تھے،
اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے عزیزو، آج جو دن گزر گیا، مغرب کے بعد اب ہماری 15ویں شعبان شروع ہو گئی، 14ویں شعبان تک جتنے بھی ہمارے اعمال تھے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکے۔ آج جو روزے سے تھے ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ حضور کی سنت، کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں میں اس حالت میں ہوں کہ میں روزے سے ہوں، یہ سنت ہے۔ اور دلائل کی بات کرتے ہیں آپ، تفسیر ثعلبی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو سید المفسرین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں، بہت لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ بریلویوں کی بنائی ہوئی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات اور شعبان کی 15ویں رات، اور دونوں عید، بقرعید اور رمضان کی عید کی رات، یہ 5 راتیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ اب میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جائے تو اس کی راتوں کو کھڑے ہو جایا کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھا کرو۔ جس کو دلیل کی ضرورت ہے وہ ہم سے پوچھے، سنن ابن ماجہ کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شهر شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اس کی راتوں میں قیام کرو اور اس کے دنوں میں روزے رکھو۔ اس میں خصوصیت تو نہیں ہے کوئی بھی، پورے شعبان کے لیے حضور نے فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو 15 کو ہی خاص کیوں کرتے ہیں آپ، 15 کو ہی کیوں خاص کرتے ہیں؟ ان کو پہلا جواب تو یہ ہے میاں ٹھیک ہے ہم 15 کو خاص کرتے ہیں، آپ خاص مت کرو، پورا مہینہ رکھ لے، پورا مہینہ رکھ لو، حضور کی سنت ہے۔ ان کو رکھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو رکھنے دینا بھی نہیں ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ ابلیس لعین کا ہے، یہ شیطان مربوط کا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں دلائل بہت سارے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اور تفسیر ساوی علی جلالین ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شعبان کی عظمت کیا ہے سنیے، اس میں جو روایت ہے تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات کو کھڑے ہوئے، اور یہ مہینہ اسی لیے زیادہ افضل بھی ہے کہ یہ مہینہ میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، اور یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان غنیت الطالبین میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، کثرت سے اس میں اپنے رسول کو یاد کرو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو روایت تفسیر الساوی میں ہے، 13ویں شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہوئے، کیا کیا توجہ ہو۔ آج لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے۔ 13ویں شعبان کو میرے آقا کھڑے ہوئے اور رات بھر مولا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے۔ حضور نے 13ویں شعبان کو یہ دعا کی، جو روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا کی کہ آپ کی 1/3 امت کی بخشش آپ کے حوالے، آپ شفاعت کر سکتے ہیں۔ 1/3 1/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ 14ویں رات کو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، رات بھر عرض کرنے لگے مولا میری امت کی شفاعت میرے حوالے کر دے، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں شعبان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا 2/3 امت کی بخشش کی سفارش آپ کے حوالے ہو، 2/3 امت کی سفارش آپ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس پر بھی راضی تھے؟
بلکہ 15ویں شعبان کی رات آئی. یہ رات، یہ تیسری رات تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور اس کی رات کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا کی، مولا میری بقیہ امت کی سفارش میرے حوالے فرما دے. آج کی رات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت کے پورے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرمایا، حبیب آپ کی پوری امت کی سفارش آپ کے حوالے ہے، سوائے اس مشرک کے، سوائے اس کافر کے جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگتا ہے، اس کی سفارش آپ کے حوالے نہیں. اس کا حساب تو اللہ قیامت کے دن لے گا. آج کی رات میرے عزیزوں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. پوری امت کی شفاعت، پوری امت کی شفاعت. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سفارش کریں گے. بخشنا تو مولا کا ہی کام ہے، مغفرت تو رب تعالیٰ کی شان ہے. اب سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو حدیث میں نے آپ کو بتائی، 5 راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی ہیں. اسی طرح آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کی بکریوں کے بال ہیں، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرماتا. یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں موجود ہیں. میں آپ کو صرف چکھا رہا ہوں اس لیے کہ آپ بھی یاد نہیں رکھیں گے. الحمدللہ یہاں پر سنیوں کا مجمع ہے اور اکثر ہمارا معمول یہی ہے، ہمارا تو معمول یہی ہے. بہت سارے لوگ، ہم اپنوں میں یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے، شب برات کہاں سے ثابت ہے، شب قدر کہاں سے ثابت ہے، تو ہم تو صرف پہلے لفظوں میں صرف اتنا ہی کہتے ہیں یہ تو صرف سنیوں کی قسمت سے ثابت ہے. یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے گاہے بگاہے اور بندے اس کو یاد کر لیتے ہیں. عزیزان گرامی مقام، اور ایک حدیث، کیا قبرستان جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اس پر بھی بڑے اعتراضات ہیں. خزانۃ الروایات بحوالہ فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت نے بھی نقل فرمایا کہ آج کی رات روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں. قبروں پر جتنے بھی آرام کر رہے ہیں ان کی روحیں تمہارے گھروں پر آتی ہیں، اور جو گھر میں ذکر اذکار ہو، عبادات ہو اور انہیں اصال کیا جاتا ہے، وہ لے کر قبرستان واپس جاتی ہے اور اپنے پڑوس میں فخر کرتی ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے یہ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے یہ تحفے دیے. آج کی رات روحوں کے عید کی بھی رات ہے، لیکن وہ روحیں جن کے گھر والے انہیں کچھ نہیں دیتے، واپس قبرستان جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے جاتی ہیں اللہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے. وہ انہی لوگوں کو کوٹ کر جاتی ہوں گی جو دلیل بار بار پوچھتے رہتے. الحمدللہ ہر سنی 2 رکعت نبی تو آج پڑھتا ہی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے سلام تو کرتا ہی ہے. ہم اپنے بزرگوں کو بھولنے والوں میں سے نہیں ہیں. جن کو بار بار دلیلوں کی ضرورت ہے ان کی روحیں آ کر کوس کر جاتی ہوں گی. بہرحال یہ شعبان المعظم کا مہینہ جس کے متعلق تاریخ یہ ہے کہ ایک تاریخ میں آپ کو بتاؤں، اس مہینے کی ایک اور تاریخ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تسلیم کو نبوت اس مہینے میں ملی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے نور معرفت اس مہینے میں دیا. اس سے بڑی چیز یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں مکہ والوں کے مطالبے کی وجہ سے اپنا اشارہ چاند کی طرف کر کے 2 ٹکڑے میں تبدیل فرمایا. تو شق القمر کا جو معجزہ میرے آقا کا ہے وہ شعبان المعظم میں پیش آیا، وہ شعبان المعظم میں آیا ہے. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو انڈیپینڈنس ڈے یاد تو ہے، ریپبلک ڈے تو یاد ہے. آج پوچھتا ہوں میں کہ 15 اگست ہماری آزادی کا دن ہے،
ہر سال مناتے ہیں. ارے میاں 1947 میں آزاد ہوا تھا نا, تو ابھی تک کیا ہے؟ یا ہر سال آزاد ہو رہا ہے؟ ہر سال آزاد ہو رہا ہے نہیں, ایک بار ہوا تھا لیکن اس کی خوشی اب تک منائی جا رہی ہے. اس پر کسی کو اعتراض نہیں. میاں ہم بھی مناتے ہیں, ہمیں بھی خوشی, ہم اسی ملک میں رہتے ہیں. لیکن جن کو شب برات نہیں منانا, شب معراج نہیں منانا, شب عید میلاد نہیں منانا, ان کے مدرسوں پر تو جھنڈے 15 اگست کو پورے دن بھر لہراتے رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈر ہے حکومت پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. بس فرق اتنا ہے, دلیل پوچھنے والے اپنے آقاؤں سے ڈرتے ہیں اور سنی اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. تمہارا آقا تمہیں, الحمدللہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جی رہے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے لیے جی رہے ہیں. اقبال نے سچ کہا تھا, ڈاکٹر اقبال نے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. آج مجھے پتا ہے میرے عزیزوں کچھ باتیں اور میں وقت کے تقاضے کے عین مطابق آپ کو عرض ضرور کروں گا. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ مجھے بڑا مجمع مل جائے تو میں کچھ بھی بول لیتا ہوں. میرے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا, اور 4 لاکھ لوگ بیٹھے ہوں تب بھی میں وہی بات کروں گا. اس لیے کہ میں سامنے مجمع کو دیکھ کر نہیں بولتا ہوں, میں مکین گنبد خضرا کو دیکھ کر بولتا ہوں. ان کی رضا کو مد نظر رکھ کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کی شریعت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے, ہم اس پر بولتے رہیں گے. اب اس سلسلے میں کوئی بھی چہرہ آ جائے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. سنیو اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھو, اتنا مضبوط رکھو. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا پیغام دیا. تم کب تک ان کی اٹھاتے گھومتے رہو گے جوتیاں, کب تک ان کی دھوتیوں میں گھس کر کے پناہ لیتے رہو گے. ان کے حالات ایسے ہیں کہ آج ہے کل نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ بدلتے تخت تمہیں مجبور کر ڈالیں گے, تم کہیں کے نہیں رہ جاؤ گے. اسی لیے جینا ہو اس سرزمین پر تو یوں جیو جیسے عاشقان مصطفیٰ جیا کرتے تھے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. توجہ, میں آج آپ کے سامنے توجہ, آج عقیدے کی مضبوطی اسی بات پر ہے کہ مسلمان اگر ڈرے سہمے ہوئے ہیں تو میں یہ نکالنا چاہتا ہوں. اور میں نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ حیدرآبادی لوگ ڈرتے نہیں ہیں. الحمدللہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہے کہ ایسے ہی آپ کے دل مضبوط رہیں. اور ہندوستان میں بھی ہمارے نیتاؤں میں جو سر چڑھ کر کے بولتے وہ بھی حیدرآبادی سے. لوگوں کو شیروانی سے پریشانی بھی ہے. آپ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, یہ جو تمہارا وصف ہے اسی کو زندہ رکھو. بریلی کے امام نے کہا خوف نہ رکھ رضا زنا, تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام. جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا زنا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اگر تمہارے سامنے کوئی موب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے, اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا, تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا. ان کتوں کی صرف اتنا کہہ دو, اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے.
حسین ابن علی بھی موجود ہے. ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے حسین ابن علی نے اپنے شہزادے کو کربلا میں بنا کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے جائے تو برداشت کر میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا. یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ استقامت رہے. آج جو میں بات عرض کر رہا تھا، ہو یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو چاپلوسی کی پالیسی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا. ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا. صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا. انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، کبھی سیٹوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو. دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے. اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ کا حکم ہے ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ سارے خوف تمہارے دل سے نکال دے گا. دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا. جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا. جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں سے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا آج کی رات ہے. کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفر فاغفر لہ. کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں. آج کی رات اللہ خود بھی سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا چھڑ جائے. اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھے؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے پیچھے والوں کے میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں. آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا. اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرے مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ سب سے بڑا ہے. میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر باندھا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا. میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا. امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہے. امام نے کہا اللہ اکبر کہا، میں جھک گیا، اٹھا. پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے، لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر میں نے پیشانی بھی رکھ دیا. عزیزان گرامی، کیا تمہیں احساس ہے؟ میں لیا اللہ اکبر پر، سر جھکا لیا اللہ اکبر پر، پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر، میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر.
वक्त आया मेरी मौत का, जब सांसें रुक गई, कफन पहना दिया गया, जनाजे में लाकर रख दिया गया, इमाम जनाजे पर आकर खड़े हुआ, सफे लग गई, इमाम ने रख दी, क्या कहता है, मैं दुनिया में आया था अल्लाह अकबर कह करके, दुनिया से जा रहा तो मेरी पूरी जिंदगी यही है मेरे अजीजों, आपकी मैं कह रहा हूं, हर मुसलमान की जिंदगी वो शुरू करता है इस बात से कि अल्लाह सबसे बड़ा है, और दुनिया से जाता भी है तो ये ऐलान करते हुए कि अल्लाह सबसे, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई कुछ भी हो, कोई बादशाह हो, होगा 4 साल का, होगा 5 साल का, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह। ये बातें मैं इसलिए आपके अकीदे को मजबूत करने के लिए कहा। अब पहचानो उन लोगों को जो ये कहते हैं अल्लाह भी एक है, कौन भी एक है। मेरे अजीजों, बाज लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उन लोगों का सख्ती से रद्द कर रहा हूं। मियां जरा अकल से काम लो। तुम्हारे सामने जब कोई भी मौलवी का चेहरा है, कोई भी मौलवी का चेहरा, चाहे मैं, जब तक अल्लाह और उसके रसूल की बात है तुम सर झुका दो। यार ये मेरे मुस्तफा की शरीयत है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि कोई मौलवी साहब अभी पूरे हिंदुस्तान भर का माहौल खराब किए हुए, उन्होंने पता नहीं कहां से कौन से ख्वाब में उनको नजर आया कि ओम भी वही है, अल्लाह भी वही है, मिला करके और साबित करो कहां से है। तो कहा हिंदुओं की किताब में ओम के जो माने लिखे हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि अल्लाह के भी वही माने हैं, उनके भी वही माने हैं। तुम अपनी शरीयत उनकी किताब से साबित करोगे, हमारी शरीयत मेरे मुस्तफा के हदीसों से साबित होगी। किसी और दीन की किताबों का मेरा दीन मोहताज नहीं है। इस्लाम साबित करने के लिए किसी भी दूसरे मजहब की किताब की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस्लाम के पास क्या कमी है, कौन सी दलील नहीं है। पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक का हर मसला अगर किसी दीन में मौजूद है तो मेरे मुस्तफा की शरीयत में। हम दूसरों की किताबों से ये साबित करेंगे इसका माना भी वही, उसका माना भी वही है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करके फिर आगे बढ़ता हूँ। हज़रत उमर का जमाना, कौन उमर, जिनके जलाल, जिनके रोब दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे, लाखों की फौजें थर्राती थी, मस्जिद में खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं और फरमाते हैं उमर इब्न खत्ताब आज अपने कोड़े से सबको हंसता है, कल को अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अलावा, इनकी शरीयत के अलावा कोई नया मसला मेरी तरफ से आए तो तुम क्या करोगे, मेरे पीछे चलोगे, मेरी इताअत करना हर एक पर वाजिब है, खलीफतुल मुस्लिमीन हो। तो एक गरीब साहबी देहात के रहने वाले खड़े हो गए मजमे में, कहाँ है उमर इब्न खत्ताब, जब तक आप रसूलुल्लाह की शरीयत बोल रहे हैं हमारा हर ऐसे तुम्हारे लिए कुर्बान है, और जहां मेरे मुस्तफा की शरीयत से हटकर बात करोगे तो तलवार निकाल कर बताते ये तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। वो गरीब सहाबी किसको कह रहे हैं, उमर इब्न खत्ताब को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहते उस वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने चेहरा किसका है, मैं तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा मेरे मुस्तफा की शरीयत की हक़ानियत बचाने के लिए। शख्सियतें नहीं देखी जाती हमारे दीन में, बड़े मौलवी साहब बोले हैं तो इसका मतलब सही होगा, नहीं, वो कुछ भी बक 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 कर जाए तो सब सही नहीं होता। पहले ये देखे कोई बड़े ओहदे वाला बोल रहा है, ऊंची टोपी वाला बोल रहा है, सफेद दाढ़ी वाला बोल रहा है, हमें इससे गरज नहीं। मैं कहता हूं अगर फटे चुब्बे वाला भी बोल रहा है लेकिन दिल इश्क मुस्तफा से चमक रहा है तो हमारे सर का ताज है, आंखों का नूर है, लेकिन दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं और किसी हुकूमत को राजी करने के लिए बक रहा है तो फिर उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं और ना ही हमारी कायद है। अल्लाह अकबर मैंने आपके सामने इतनी बार कहलवाया सिर्फ इसीलिए कि अगर ये फितना कल को तुम्हारे यहाँ आ जाए कि तुम्हें ये कह दिया जाए कि मौलवी साहब भी ये कहते ओम भी एक ही, अल्लाह भी एक ही है,
تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اون کیا ہے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک طاقت ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ارے پاگل، ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں جڑ رہے ہو۔ شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا جو قادر مطلق، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے، بہت الگ ہے۔ مجھے بتاؤ ہے مسلمانوں، حیدرآباد میں ہزاروں مسجدیں ہوں گی، آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ چلو حیدرآباد میں نہیں، کسی دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا، اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی۔ یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی، جو بغیر خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی ہے، بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے، اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے۔ ہاں، یہ وہ دوسرا تصور تم کہاں لا کر فٹ کر رہے ہو، جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے، سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے۔ مذاق تو مذاق۔ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا، میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے دو واقعات ایسے ہیں، ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے، اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا۔ تو حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، کہتے ہیں میں نے خود بھی دفن کر دیا۔ آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے، یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد، تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر۔ اسلام لانے کے بعد احساس ہوا۔ حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوندھ کر کے، کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے، کہیں جائیں گے ہوا کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، سب الگ ہے، سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے، کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے، پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کے پورے سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے۔ ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا، فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا، خود ہی کھاتا بھی تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، خود ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز ہے، میں ملتا ہوتا ہوں، کھلاتا وہ ہے، میں اس کو کھلاتا نہیں، میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں، میں اس کو سلاتا نہیں، میں اس کو پیٹ کر کے اچھا کرتا نہیں۔ میں یہ اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے، بال بھی میرے مولا نے بنائے، میری آنکھ نہیں تھی، آنکھ بھی مولا نے دیا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ بھی رب نے دیا ہے، میں تو نطفے کا ایک بوند تھا،
میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں، گوشت اس نے دیے ہیں، چمڑیاں اس نے دی ہیں، اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے۔ ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتی تو ہے، اٹھاتا وہی ہے، ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں۔ اپنی پی تو لیتے ہیں، نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، جب تک موت آنا چاہے۔ عزیزان گرامی اوقات، اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس سے بے نیاز ماننا، اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محبوب فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہوا تو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے، بارش خدا ہے، طاقت خدا ہے، یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا۔ ایک صاحب آئے، سوال تو دیکھیے، ایتھیسٹ جو آج ناستک جو ہے، جن کو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایکس مسلم نام سے ہمارے دجالی ٹی وی والے بہت ان کا آؤ باؤ کر کے بلاتے، دعوت دیتے، ان کو بٹھاتے، ڈیبیٹ کرواتے۔ میں تو اکثر یہی کہتا ہوں، یہ بیچارے چینل والے ایسے ہیں جن کا کام تو آپ دیکھتے روزانہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی، ہاں ویسی نہیں چلتی، ان کو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے، اسلام پر، مسلمانوں پر، داڑھی پر، ٹوپی پر، منکے پر، مسجد پر، کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے، ورنہ تو چینل نہیں چلے گا، مسالہ کہاں ملے گا۔ ایکس مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے، دلیل دو دلیل دو، کہاں ہے خدا، کہاں ہے خدا۔ عزیزان گرامی وہ کہا آپ کے اوپر جب ایسے سوالات ہیں، کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی، یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے، ایتھیسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں پہ پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ دلیل دو، کہاں ہے اللہ؟ ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر، خدا کے ہونے پر، لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھیسٹ سے، اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے۔ آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا دو، پھر پوچھو آپ خدا نہیں ہے تو دلیل دے۔ میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ کون اگاتا؟ یہ جب کوپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے، اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کوئی جنات آتے، کوئی اور ہوتا ہے، کچھ ہے تو بتا، کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالتا ہے۔ جو انکار کرتے ان کے لیے آپ پہلے پوچھے کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس، اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، پوری دنیا کے قوانین میں، فلسفی میں ایک چیز محال ہے، ناممکن ہے۔ کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں، ایسی ہے ہی نہیں۔ میں ہوں، میرے سے پہلے میرے باپ، میرے باپ سے پہلے میرے دادا، دادا سے پہلے پردادا ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی لے لے، اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے۔ کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے، ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں۔ اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا، ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا، تم ہی بتاؤ، کہا دوسرا اللہ تھا، میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے کون تھا، پھر تم تیسرا لاؤ گے، ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کون تھا، پھر تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ، میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے کیا۔ تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا، بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے، سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور ہم کہتے ہیں
جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ایک میں آپ کو مثال بتاؤں، ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے نئے طلبہ تھے، ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا، بتاؤ میں اب بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ شاید قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے، اللہ قادر ہے۔ اس نے کہا کہ پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا، اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو تم قادر نہیں مانتے اللہ کو۔ اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے، پھنسا دیا۔ کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں، وہ آئے اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے، ان کے پاس کہنے لگے، ایسے وہاں کی معتزلی گمراہ کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے، اپنی طرح ایک دوسرا بھی بنا سکتا ہے۔ بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوال ہے؟ کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے بہت ڈانٹا اور کہا اس کا جواب میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ دے دیں گے۔ کہا کہ اتنا علم رکھتے؟ کہا ہاں۔ ایک کام کرنے والے کو انہوں نے بھیجا خلیفہ کے پاس، بلاؤ اس کو جو سوال کیا ہے معتزلی۔ اس نے کہا کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے، دوسری طرح پیدا کر سکتا ہے، قادر ہے۔ تو اس غریب مزدور نے جو کام کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ ہاں اللہ قادر ہے، اور اگر وہ دوسرا پیدا کر دیا اپنی طرح، توجہ، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، دوسرا جس کو پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ برابر کیسے ہو سکے گا؟ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے خالق میں آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی۔ بات سمجھ کر کے چلے، اللہ کو اگر تم یہ کہتے ہو وہ قادر ہے دوسرا اپنی طرح بنا سکتا ہے، چلو بنا لیا، تو جس کو بنایا وہ کیا وہ خالق کیسے ہو سکتا؟ وہ تو مخلوق ہے نا، اس کو تو خود اللہ نے بنایا، تو وہ کیسے خالق ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ مخلوق ہونا ایک عیب ہے خالق کے لیے، پیدا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمہیں ماننا پڑے گا میرا مولا وہ ہے جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہو نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ عقیدے ضروری تھے، اس لیے میں آپ کو عرض کیا، اس لیے کہ ہمارا نوجوان آج ڈیبیٹ کے چکر میں ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے۔ بعضوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا کا اگر رد بھی آپ کو کرنا تھا تو دلیلوں سے کرنا چاہیے تھا۔ اکثر میرا حال یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات سنتا ہوں تو جذبات میں بے قابو ہو رہتا ہوں، اور یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ ہم اپنی ماں کے خلاف سننا نہیں پسند کرتے تو رحمان کے خلاف کیسے پسند کریں گے جو 70 ماؤں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے؟ اس رسول سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ مدینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جب کوئی بات کرتی ہے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا سخت جملے میں مانتا ہوں، میں نے پاکھنڈی بھی کہا، دلال بھی کہا، منافق بھی کہا، لیکن کس کو کہا؟ اس کو کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو نہیں سمجھ سکا یا اللہ رب العزت کی شان کو نہیں سمجھ سکا۔ اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے، پاکھنڈی کہہ دیا، منافق کہہ دیا، دلال کہہ دیا، اللہ کی شان کو تو نہیں دیکھتا، ارے نادان میں نے تو کم کہا، خنزیر نہیں کہا۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال کی شان کو اگر نہیں سمجھ سکا تو پھر کون سے اعزاز سے ہم بات کریں؟ بہرحال اس مسئلے کو آپ سمجھو۔ اب ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں، ہم جس کے لیے آج جمع ہوئے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟
میرے مصطفیٰ کا مہینہ ہے، ان کی یادوں میں اب اپنی گفتگو کو میں سمیٹتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے دلوں کا اجالا اسی ذات سے ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی اسی گنبد سے ہے، ہمارے کلیجے کی ٹھنڈک بھی اسی نام پاک سے ہے۔ اسی لیے جب تک ہمارے جلسے اس پاک ذکر سے پاک ہوتے، ہماری پیاس پوری نہیں ہو پاتی، ہم اپنے روح کو مکمل سیراب نہیں کر پاتے۔ عزیزان گرامی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، کثرت سے ہمیں یاد کرنا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے تم اس مہینے میں کثرت سے میرے مصطفیٰ کو یاد کرو۔ ہم یہ نعرہ ضرور شنائیں گے جن کو درد ہوتا ہے بار بار میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے سے، ہم یہ سر چڑھ کر بولیں گے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گردانے والے۔ یا رسول اللہ گھٹا سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بتائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ عزیزان گرامی نے کہا آج میں ہندوستان کی سرزمین پر جتنے علاقوں سے گزرا الحمدللہ نوجوانوں میں ایک بیداری محسوس کر رہا ہوں، بہت سارے ٹینیجرز جتنے بھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ میدانوں میں اترے ہوئے ہیں اور بانگے دھول پکار کر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ توجہ، یہ آپ کا جذبہ ہے، اللہ سلامت رکھے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ہی کہہ رہا تھا بے خوف ہو کر کے ہمارے بچے پکارتے تو ہیں، لیکن ایک مولوی صاحب نے ہمیں چند دن پہلے کہا تھا، ہماری جماعت کے کہا کسی مجمع میں لبیک لبیک کے نعرے لگ رہے تھے، پولیس نے مجھے اٹھا دیا اور کہا کہ ہم تمہارے اوپر کیس بک کر دیں گے۔ وہ ہمارے پاس غم کے ساتھ سن رہے تھے، میں نے کہا خوش ہو جائے، اس سے بہترین کیس اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جاؤ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو آقا لوگ چوری کر کے جیل جاتے، میں آپ کا نام لے کر جیل جا رہا ہے، اس سے بہتر زندگی کیا ہے؟ میرے عزیزوں ڈر کی ضرورت نہیں، خوف کی ضرورت نہیں، وہ کوئی پروپیگنڈا پھیلاتا ہے۔ آج کے اس ذمہ دار اسٹیج سے میں اعلان کر کے بتاتا ہوں لبیک یا رسول اللہ کہنا کا کوئی پاکستانی نعرہ نہیں، یہ مدینے والے کا نعرہ ہے، یہ خدا کے لیے پکار ہے، اور کسی خاص علاقے کسی خاص ملک والے کی پراپرٹی نہیں۔ پوری دنیا بھر میں چپے چپے میں جہاں بھی مسلمان بستا ہے، اگر اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی میرا مصطفیٰ سے محبت ہوگی، وہ بے باک کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماہ پاک ہے، میں ذکر کرنے چلا تھا، اسی لیے بیچ میں یہ باتیں عرض کرنی پڑی، اسی لیے کہ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو، ان کے در کو چھوڑ دو گے تو نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی، ہاں نہ کہیں ٹھہرنے کی جگہ ہوگی نہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہوگی، کہیں پر بھی جاؤ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ایک جملہ میں پوچھتا ہوں، سنیوں کو دوسرا جملہ خود ہی یاد ہے، میں پوچھتا ہوں، مجھے یقین ہے اس بات کا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سنیوں کو دوسرا جملہ خود یاد ہے، اور میں آدھا جملہ بولتا ہوں کمپلیٹ ہر مسلمان ہر سنی کرے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ وہ جو بچے تو وہ جو نہ ہو، یہی یقین تھا مجھے، وہ جو نہ ہو تو یہ ہر ایک مانتا ہے، وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، زندگی یاد رکھ لو میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، زندگی ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے سمت مرتے ہیں زندگی کے لیے،
جینا محبوب ہے سب کچھ نبی کے لیے. سنو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے کرتے ہم دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ عام انسان نہیں ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ دنیا کا معمولی انسان نہیں ہے. تم بھی ایک بار دیکھ لو تو پھر چاند کو دیکھنا بھی بھول جاؤ گے. تم بھی ایک بار دیکھ لو حسینہ کے چکر میں پھنسنا بھول جاؤ گے، اس لیے کہ اس کے حسن سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے. اسی لیے حسان بن ثابت نے دیکھ کر کے کہا تھا حسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت وباء من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء. اے سنی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اس نبی پاک کو تم نے دیکھا نہیں پھر بھی پیار دل میں موجود ہے، اس رسول کا صرف چرچا سنا ہے لیکن دل میں دھڑکن ان کے نام کی موجود ہے. کہ آپ یہ تمنا کرتی ہے کاش میں سو جاؤں ایک بار میرے خواب میں وہ تشریف لے آئے. کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہے؟ کیا ہر مسلمان کی تمنا نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ ہم نے چرچے اتنے سنے ہیں، چرچے اتنے سنے ہیں. حضرت جابر بن سمرہ ایک صحابی ہے، کہتے ہیں 14ویں رات تھی، کل جو گزری 14ویں تھی، آج 15ویں ہے. کہتے میں باہر آیا مسجد نبوی کے، چاند کھلا ہوا تھا، میں دیکھ ہی رہا تھا اچانک حضور اپنے حجرے سے سرخ رنگ کا جبہ پہنے باہر نکلا. حضرت جابر کہتے ہیں کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، اور پھر کہتے ہیں میں یہ سوچ میں رہ گیا کہ میں کس کو زیادہ حسین کہوں، اس 14ویں کے چاند کو یا اس چمکتے ہوئے چہرے کو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے پھر دل میں یہ فیصلہ کر ہی لیا، میں نے یہ فیصلہ کر ہی لیا جس کو شاعر نے اپنے شعری انداز میں یوں کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ صاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضور کا چہرہ. یہ صحابہ مانتے تھے. میرے عزیز و شعبان کا مہینہ ذکر رسول. اب میں سمیٹتا ہوں محفل کو. سلیم کو پوچھ رہے جن کا عقیدہ کیا تھا، وہ صحابیاں ہیں. حضور ان کے گھر کبھی دوپہر کے وقت آرام کرنے جاتے اور پسینے سے شرابور ہوتے. حضرت ام سلیم کہتی ہیں وہ پسینے کی بوندیں میں اپنی شیشی میں جمع کر کے رکھ لیا کرتی. ایک دن میرے مصطفیٰ نے پوچھا ام سلیم سے یہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ عطر کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مدینے میں کبھی کسی کی شادی ہوتی ہے ہم دلہنوں کو عطر کے طور پر لگا بھی دیا کرتے ہیں. سنو روایتیں موجود ہیں میرے آقا کے پیشانی مبارکہ سے نکلے ہوئے پسینے کے قطرے دلہنوں کو لگائے جا رہے ہیں. ایک بار لگا کر خوشبو میں معطر ہوئی. محدثین فرماتے ہیں جن دلہنوں کو ان کی شادیوں میں یہ پسینے مبارکہ لگایا گیا تھا زندگی بھر تو جسم میں ہی تھا لیکن ان کی اولاد میں بھی خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی. یہاں تک کہ ان کی ساتویں خوشبو کا اثر محسوس کیا جاتا. عزیز گرامی میں نے عرض کیا حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث میں تفصیل سے عرض کر رہا ہوں، توجہ، تاکہ یہ رات ختم ہونے سے پہلے آنکھیں بند کرو تو صرف وہی چہرہ تمہارے دماغ میں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے جائیں تو اہرے غیر کا چہرہ نہ ہے، اس میدان سے اٹھ کر ہر بچے کی پکارتا ہوا جائے یا رسول اللہ سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں.
یہ تمنا لے کر کے جائیں گے، لیکن اس کے لیے تصور پہلے ضروری ہے۔ تصور کیا ہے؟ میں نے حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث بیان کی، انہیں چہرے مبارکہ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ میں چاند کو دیکھتا اور کبھی حضور کو دیکھتا، پھر فیصلہ کر لیا کہ چاند حسین نہیں، میرے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ حسین ہے۔ کہ پسینے میں خوشبو لگا تھا، اللہ مجھے مل جائے میرے گل کا پسینہ، میں کبھی اتنے نہ پھر چاہے بلند پہ، لیکن ماں عائشہ صدیقہ سے پوچھے، کہتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ، ایک بار میں اپنے حجرے میں تھی، اچانک حضور داخل ہوئے، کمرے میں اندھیرا تھا، میں نے حضور کو دیکھا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، سوئی نہیں تھی، سوئی گر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے کہ سامنے کے 4 دانتوں سے ایسی روشنی نکلتی تھی۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے حجرے میں اتنی روشنی محسوس کی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے واپس مل گئی۔ وہ دندان مبارکہ ہے، وہ دندان مبارکہ ہے جس کو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہ اگر مسکرا سے پورا حجرہ منور ہو جائے، وہ اگر ہنس سے پورا کمرہ روشن ہو جائے۔ اب سنیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ایک دن میرے آقا میرے گھر تشریف لائے، کھانا تناول فرمایا، کھانے کے بعد جب میں نے ہاتھ دھلوایا تو حضور نے اپنا ہاتھ میرے دسترخوان سے پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے تھے میں دسترخوان برکت کے لیے اٹھا کر رکھ لیا، وہ چاہت بھی تھے وہاں بھی نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں تبرکات کا احساس تھا، وہ انکار نہیں کرتے تھے۔ میرے آقا کا ہاتھ مس ہو گیا ہے، رکھ لیا جائے گا، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے رکھ تو لیا، لیکن کہتے جب میلا ہوتا تھا میں اس کو دھوتا نہیں تھا بلکہ بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتا اور پھر نکالتا، اس کپڑے کا ایک ریش بھی نہیں جلتا، کپڑا صاف ہو چکا ہوتا تھا۔ میرے آقا کا لگ جائے، کپڑے کو آگ نہ جلائے۔ صحابہ کہتے ایک بار ہم حضور کے مجلس میں بیٹھے تھے، رات ہو گئی، ہمیں گھر جانا تھا، ہم نے شکایت کی آقا روشنی نہیں ہے کیسے جائیں؟ حضور نے فرمایا کوئی لکڑی ہے تو لے آؤ۔ صحابی کہتے ہیں ہم لکڑی لے آئے، میرے آقا نے ہاتھ مس کیا اور کہا لے جاؤ اس کو، یہ روشنی دے گی۔ صحابہ کہتے ہیں ٹیوب لائٹ کا زمانہ نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، لیکن نور والے مصطفیٰ کا تو زمانہ۔ وہ کہتے ہیں لکڑی لے کر باہر آئے، جیسے چلنے لگے اس لکڑی کے اندر سے نور کی شعائیں پھوٹنے لگی اور ہم اسی کی روشنی سے راستہ چلتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہم 3 تھے، ایک چوک ایسا آیا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو سیدھے جانا تھا، لکڑی ایک ہے۔ وہ صحابی کہتے اب ہم نے فیصلہ کیا 3 ٹکڑے کرے اور ہر ایک لے کر کے جائے۔ یقین کیسا تھا وہ صحابہ کا، میرے آقا نے مس جو کیا ہے 3 ٹکڑے کیا، چاہے یہاں کے واسطے، اسی لیے آپ حضرت نے کیا کہا ان کی چھوڑو، ان کی سننا چھوڑو، ان کی سننا چھوڑو، ان کو راضی کرنا چھوڑو، ان کو راضی کرنا چھوڑو، ایک ہی بات پر ڈٹے رہو، ایک ہی بات پر چلتے رہو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اسی لیے دنیا والے جس طرح بھوکتے رہے ان کی باتیں دن ہو گئی، لیکن میرے مولا نے عاشقان مصطفیٰ کے کلام کو بھی زندہ رکھا ہے، نام کو بھی زندہ رکھا ہے۔ حضرت ہمارے مجموع میں زندہ ہے، شیخ سعدی ہمارے مجموع میں زندہ ہے، عاشق رسول اقبال قلندر لاہوری زندہ ہے، پیر مہر علی شاہ دہلوی زندہ ہے، ہمارے پیر امام بصری شرف الدین زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی زبان، اپنی ہمیشہ رتب لسان رہتے، تعریف میں ہمیشہ مدحسرا رہتے۔ اسی لیے میں نے بھی جینے کا ہنر سیکھ لیا ہے، ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ اور ہم نے اب الیکشن میں ووٹ مانگنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ پتا ہے پھر 5 سال کے بعد بھیک مانگنا پڑے گا، اس لیے کیا یہ اچھا ہے اس حکومت کے نیچے آئے اور صدیوں حکومت جاری رکھے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک غریب نواز اجمیر میں ہے، وہ جب سے سویا آج تک حکومت ختم ہی نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ختم ہوگی، اور وہ سروں پر نہیں دلوں پر رائج ہے، وہ دلوں پر حکومت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے دربار سے جو میرا غریب اس کے نام کے بھی مٹنے نہیں دیتا، اس لیے اب بے فکر ہو کر کے رہے، نبی کا نام مٹنے والا ہے، یہ نام لبیک یا رسول اللہ کا قیامت تک مٹنے والا ہے۔
یا رسول اللہ اپنی وان کی فدا کر یا رسول اللہ سرور کہوں کہ کہوں تجھے خلیل قابل زیادہ کہنے تھے اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے کے وصف عیب تنہی سے ہے مری حیران میرے چاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے شکن اس پہ کر دیا خالق کا خلق کا ایسی نہیں ہو میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں گفتگو کو آخری سمت میں لے جا رہا ہوں بس اب اس لیے کہ نعت پاک پڑھنا یہ نعت خان لوگ ان کا مشغلہ ہے اچھے سے سریلی آواز میں پڑھ سکتے ہیں لیکن جن کی آواز نہیں جیسے ہم لوگ ہیں کیوں ہم اس نعت پاک کی خدمت سے محروم رہے میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جلسہ موقع ملے ہم اپنے انداز میں کہہ لیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دل دیکھے جاتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ آج ہم نے جو طے کر لیا ہے اس کے لیے اس کے لیے نہیں جیئیں گے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجام تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں زمین و زمان تمہارے لیے تمہارے لیے چنی چنا تمہارے لیے بنے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی زندگی کہاں سے کہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھپن میں گلن سزائے محن کہ ایسے منن یا امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے سوار چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہم بھلے نوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ نوا کے تلے سنا میں کھلے ہم سب کی زبان ہم سب کی زبان تمہارے لیے دنیا والے میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھے مجھے اس سے غرض نہیں لیکن میرا عقیدہ یہ ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچے سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا بچ گئی جس کے آگے سبھی مشالے شمع اس کا جن کے طلبوں کا بھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارے نبی بلکہ سے اولیاء سے رسولوں سے سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا سب چمک والے اونچلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی ہم زدوں کے حضبہ دیجے کہ بے قصوں کا سہارا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اب ذکر کا وقت ہے آپ حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے چھوٹی جے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں بیٹھ جائیں لبیک یا رسول اللہ لبیک ہمارا یہی ماننا ہے لبیک یا رسول اللہ ہمارا یقین ہے تمہاری پندے کے بعد ادھر آنکھیں بند ہوگی ادھر میرے مصطفیٰ کا چہرہ جس کے لیے ہم جیتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی منکر نکیر سے عاشق رسول یہی کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں تو مل کے پہنچا ہوں یہاں اس دل وبا کے واسطے مل کے پہنچا ہوں یہاں اس دل وبا کے واسطے اسی لیے آپ حضرت نے کیا کہا ان کی چھوڑو ان کی سننا چھوڑو ان کی سننا چھوڑو ان کو راضی کرنا چھوڑو ان کو راضی کرنا چھوڑو ایک ہی بات پر ڈٹے رہو ایک ہی بات پر چل رہو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اسی لیے دنیا والے جس طرح بھوکتے رہے ان کی باتیں ختم ہو گئی لیکن میرے مولا نے عاشقان مصطفیٰ کے کلام کو بھی زندہ رکھا ہے نام کو بھی زندہ رکھا ہے حضرت ہمارے مجموع میں زندہ ہے شیخ سعدی ہمارے مجموع میں زندہ ہے عاشق رسول اقبال قلندر لاہوری زندہ ہے پیر مہر علی شاہ دہلوی زندہ ہے ہمارے پیر امام بصری شمس الدین زندہ ہے کیوں زندہ ہے اس لیے کہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی زبان
اپنی رتبے ہمیشہ رتبے لسان رہتے، تعریف میں ہمیشہ مبصرہ رہتے. اسی لیے میں نے بھی جینے کا ہنر سیکھ لیا ہے. ان کی بات کرو اور ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو. اور ہم نے اب الیکشن میں ووٹ مانگنا بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ پتا ہے پھر 5 سال کے بعد بھیک مانگنا پڑے گا. اس لیے کیا یہ اچھا ہے اس حکومت کے نیچے آئے اور صدیوں حکومت جاری رکھے. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک غریب نواز اجمیر میں ہے، جب سے 16 آج تک حکومت ختم ہی نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ختم ہوگی. اور وہ سروں پر نہیں دلوں پر رائج ہے، وہ دلوں پر حکومت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے دربار سے جو میرا کریم اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا. اس لیے اب بے فکر ہو کر کے رہے، نبی کا نام مٹنے والا ہے، یہ نام لبیک یا رسول اللہ کا قیامت تک مٹنے والا ہے. یا رسول اللہ اپنی وادی فدا کا یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مخلوق کہوں تجھے بات خلیل قابل زیادہ کہنے تھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے کے وصف عیب تنہی سے ہے مری، حیران میرے چاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا اے سنیو. میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں گفتگو کو آخری سمت میں لے جا رہا ہوں بس اب، اس لیے کہ نعت پاک پڑھنا یہ نعت خان لوگ ان کا مشغلہ ہے، اچھے سے سریلی آواز میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن جن کی آواز نہیں جیسے ہم لوگ ہیں، کیوں ہم اس نعت پاک کی خدمت سے محروم رہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جیسا موقع ملے ہم اپنے انداز میں کہہ لیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں پتا ہے نبی پاک کی بارگاہ میں آوازیں نہیں دل دیکھے جاتے ہیں. پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم یہاں سے عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ آج ہم نے جو طے کر لیا ہے اس کے لیے اس کے لیے نہیں جیئیں گے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں زمین و زمان تمہارے لیے، تمہارے لیے، چنی چنا تمہارے لیے، بنے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی زندگی کہاں سے کہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھپن، پھپن میں دلن، سزائے مہن کہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو حسر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے. سبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہم بھلے، نوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ نوا کے تلے سنا میں کھلے، ہم سب کی زبان، ہم سب کی زبان تمہارے لیے. دنیا والے میرے مصطفیٰ کو کیا سمجھے مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، بس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچے سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اونچے سے اونچا. بچ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع اس کا جن کے طلبوں کا بھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارے نبی. بلکہ سے اولیاء سے رسولوں سے سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. سب چمک والے اونچلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا. ہمارا نبی ہم زدوں کے حوصلے دیجئے کہ بے قصوں کا سہارا کون دیتا ہے دینے کو اونچا بھی، دینے والا ہے سچا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ذکر کا وقت ہے، آپ حضرات اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے، چھوڑ دیجئے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. بیٹھ جائیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیز